وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مقام اہل بیت، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، اس عنوان کو شروع کرنے لگا ہوں اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ پر ایمان اور اہل بیت پر ایمان یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک شخص صحابہ پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اہل بیت کے بارے ان کا ایمان نہیں ہے، تو صحابہ پر ایمان لانا نہ لانے کے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح اگر دنیا کا کوئی شخص اہل بیت کا احترام کرتا ہے، اہل بیت کی عزت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، لیکن صحابہ پر ایمان نہیں لاتا، صحابہ کی عزت نہیں کرتا، صحابہ کا احترام نہیں کرتا، وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لے اس کا اہل بیت پر ایمان لانا نہ لانے کے برابر ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ اور صحابہ کرام میں ہی یہ اہل بیت ہیں جن کو صحابیت کا درجہ بھی حاصل ہے اور اہل بیت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ڈبل اعزاز ہیں، ان سے محبت کیوں نہ کی جائے، ان کا احترام کیوں نہ کیا جائے۔ اس لیے آج اہل بیت کی عظمت اور مقام اور شان کو شروع کرنے لگا ہوں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی دلائل کے ساتھ اس بات کو چلاتا رہوں گا۔ اہل بیت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے میں نے صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث کا انتخاب کیا ہے جس کو آپ حضرات اکثر اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ بعض اہل علم اس کے
حدیث غدیر کہتے ہیں۔ یہ حدیث در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک تاریخی اور بلیغ خطبہ ہے، اور یہ خطبہ نبی علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے غدیر خم کے نام سے، اس مقام پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ اس حدیث کے راوی زید بن ارقم ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس خطبے میں حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام میں اعلیٰ ایھا الناس انما انا بشر، الا ایھا الناس انما انا بشر۔ پہلا مسئلہ آپ نے بیان کیا، لوگو نوٹ کر لو، میں ایک بشر ہوں، بحیثیت بشر کے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح تمہارا خاندان، جس طرح تمہاری برادریاں، جس طرح تمہارے بیوی بچے، نسب نامہ، یہی سلسلہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کھاتے پیتے ہو، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، خوشی غمی تمہارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں۔ قرآن کریم نے مزید فرمایا قل انما انا بشر یوحی الی، جس کی تشریح یہ ہے کہ بحیثیت بشر کے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے، یوحی الی، میرے پاس وحی آتی ہے، تم میں سے کسی کے پاس وحی نہیں آتی۔ میری بات شریعت ہے، دین ہے، حرف آخر ہے، حجت ہے، تم میں سے کسی کی بات حرف آخر اور حجت نہیں ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، دنیا کا جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ایمان لاتا ہے وہ دائرہ اسلام میں ہے، نہیں لاتا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کے علاوہ یہ اعزاز کسی کی بات کو حاصل نہیں ہے کہ اس کی بات کو ماننے سے بندہ اسلام میں ہو، نہ ماننے سے کافر ہو جائے۔ یہ شرف حاصل ہے محمد مصطفیٰ کی حدیث کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ ہاں کچھ اللہ نے مجھے اعزازات بخشے ہیں جن میں میری حیثیت انفرادیت کی ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے دیکھا لگاتار بغیر افطار کیے آپ 2 دن 3 دن روزہ رکھتے ہیں، بغیر افطار کیے، درمیان میں آپ افطار نہیں کرتے، 2 دن کا روزہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، درمیان میں افطار نہیں کرتے، ہمارے لیے اجازت ہے؟ نبی علیہ السلام میں ایکم مثلی، فرمایا تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، تم نہیں رکھ سکتے یہ وصالی روزہ، تم نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟
انما اطعم و اسقا، مجھے اللہ نے ایک اعزاز بخشا ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں نیند کی حالت میں بھی میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے اور پلاتا بھی رہتا ہے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے، یہ ایک شرف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آسمان سے فرشتے آئے تھے، فرشتوں کی تعداد آئی، اس وقت نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، وہ فرشتے نبی علیہ السلام کے سرہانے بیٹھ کر آپس میں کہنے لگے، ہم آئے تو تھے ان کے پاس ان سے باتیں کرنے کے لیے، لیکن اب تو یہ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ جاگ جائیں گے پھر آ جائیں گے۔ ایک فرشتے نے کہا، نہیں، جو باتیں کرنی ہیں وہ تم کرو، جو باتیں کرنی ہیں، جن باتوں کے لیے تم آئے تھے وہ باتیں کرو۔ وہ فرشتے کہنے لگے، انہو نائم، انہو نائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، عام انسان میں اور محمد میں فرق ہے، وہ کیا ہے؟ عام انسان جب سوتا ہے تو سو جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے، یہ اعزاز ہے، اس کو ہر شخص مانتا ہے، لیکن بحیثیت نسل کے نبی علیہ السلام انسان ہے، بشر ہے، آپ کی تاریخ پیدائش بھی تھی، تاریخ وفات بھی تھی۔ انما انا بشر، آج غدیر خم مقام پر یہ نبی علیہ السلام خطبہ شاہ زمان ہے، جس میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ میں کون ہوں۔ آگے فرمایا، یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب، یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب، ان قریب میرے پاس بھی فرشتہ موت کا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ان قریب میرے پاس بھی فرشتہ موت کا پیغام لے کر آئے گا اور میں محمد اسے قبول کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا ہے، اگر بقا ہے ایک اللہ کی ذات کے لیے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرما دیا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ، آپ پر بھی موت آنے والی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پیغمبر پر بھی فنا ہے، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں۔ یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیبو، ان قریب ایک وقت آئے گا فرشتہ میرے پاس موت کا پیغام لے کر آ جائے گا اور میں اس کو قبول کر لوں گا۔ جب فرشتہ آتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب فرشتہ آتا ہے روح قبض ہو جاتی ہے، اس کے بعد چاہے نبی ہو، شہید ہو، ولی ہو، اس کی زندگی اب شروع جو ہو جاتی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ شہداء وعند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے، لیکن زندگی دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا،
اب آخرت کی زندگی میں کسی کا کیا مقام، کسی کا کیا مقام، وہ الگ چیز ہے، لیکن زندگی آخرت کی ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا سوائے بے وقوفی کے، حماقت کے، اور کچھ بھی نہیں۔ آخرت کی زندگی ایسے ہے نہیں، ہم نہیں جانتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، آگے برزخ ہے۔ اب ہمارا ایمان ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے، اس کو دفنانے کے لیے اس کی لاش کو، اس میت کو، اس جنازے کو جب لوگ لے کے چلتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ شخص گناہگار ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، تو وہ میت جس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج تک کبھی کسی نے آواز سنی ہے؟ کیوں؟ وہ آخرت کا معاملہ ہے، وہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں سن رہے۔ اگر نیک ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی مجھے آگے لے چلو، جلدی آگے لے چلو۔ نہ ہم نے بے دین کا جملہ سنا، نہ دیندار کا سنا۔ کیوں؟ آخرت کا معاملہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہاں ہمارا ایمان ہے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے فرشتے حساب و کتاب کے لیے اس انسان کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ کس طرح اٹھا کے بٹھاتے ہیں؟ وہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ کس طرح حساب؟ ہمارے سامنے تو لاش پڑی ہوئی ہے، کہاں اٹھا کے بٹھایا؟ لیکن ہمارا ایمان ہے۔ غیب کی چیزوں پر ایمان لانا بنیادی نقطہ ہے، اور متقین کی پہلی علامت یہ ہے، نماز نہیں ہے کہ متقین کی پہلی علامت یہ ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، نہیں۔ متقین کی پہلی علامت یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا، آنکھیں ٹھکرا رہی ہیں، دماغ انکار کر رہا ہے، لیکن وہ مسئلہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ آخرت کا معاملہ، آخرت کی زندگی کو جس نے دنیا کی زندگی پر قیاس کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام فرماتے لوگو یوشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب، ان قریب فرشتہ آئے گا، موت کا پیغام لے کر میں قبول کر لوں گا۔ آگے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ لوگو پہلی چیز کتاب اللہ ہے، یہ نہیں فرمایا پہلی چیز قرآن ہے، اولہما القرآن نہیں۔ جاؤ حدیث دیکھو، فرمایا کہ اولہما کتاب اللہ، کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کا مجموعہ، اللہ کے قوانین کا مجموعہ، اللہ کے احکام کچھ قرآن میں ہیں، کچھ محمد مصطفیٰ کی حدیث میں ہیں۔
ان دونوں کے مجموعے کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو کتاب اللہ میں سال کے 12 مہینے موجود ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی۔ اللہ فرماتا ہے سال کے 12 مہینے ہیں اور یہ 12 کے 12 مہینے تمہیں کتاب اللہ میں مل جائیں گے، قرآن کریم میں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ میں، کتاب اللہ کا ترجمہ اگر قرآن کرو گے تو یہ 12 مہینے دکھلاؤ، دکھلائیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ سال کے 12 مہینے ہیں اور یہ 12 کے 12 قرآن کتاب اللہ میں موجود ہے، دکھلاؤ۔ رمضان آپ نے دکھلا دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شوال دکھلاؤ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے، کتاب اللہ میں کہاں ہے؟ ہاں قرآن و حدیث کے مجموعے کو کتاب اللہ کہو گے تو پھر یہ 12 مہینے آپ کو کتاب اللہ مل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم۔ لوگو اللہ فرماتا ہے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے قرآن کریم میں۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آگے تفصیل اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی۔ خبردار، ظلم تو ظلم ہے، زیادتی زیادتی، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اللہ فرماتا ہے خاص طور پر خیال کرنا۔ جس طرح گناہ تو گناہ ہے، لیکن اگر وہی گناہ کوئی مسجد میں کرے ڈبل ہے کہ نہیں؟ وہی گناہ کوئی بیت اللہ میں بیٹھ کے کرے پھر مجرم ہے کہ نہیں؟ ڈبل مجرم ہے۔ ایک آدمی زانی ہے، زنا گناہ ہے، لیکن ایک بندہ اپنی ہمسائی کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ اور زیادہ مجرم ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص اپنے محلے کو چھوڑ کر 30 زنا کرتا ہے، 30 زنا، اور محلے میں اپنی ہمسائی سے 1 زنا کرتا ہے، گناہ کے لحاظ سے یہ بھاری ہے۔ تو ظلم ظلم ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے خاص طور پر منہا اربعۃ حرم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں خاص طور پر خیال رکھنا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اگر کتاب اللہ کا معنی قرآن کرو گے تو بتاؤ یہ 4 مہینے کون سے ہیں تاکہ ہم محتاط رہیں، ان مہینوں کا احترام کرنا۔ خاص طور پر اللہ نے جو حکم دیا ہے ان مہینوں کا احترام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کب کرو گے؟ جب پتہ چلے گا کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، کہیں بھی نہیں۔ ہاں قرآن کریم کے ساتھ حدیث کو ملاؤ گے اور قرآن و حدیث کے مجموعے کو کتاب اللہ کہو گے تو پھر یہ 4 مہینے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لہذا فرمایا کہ اولہما کتاب اللہ۔ لوگو پہلی چیز جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ کتاب اللہ ہے، کتاب اور حکمت ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ 2 چیز دی ہیں، ایک کتاب اور ایک حکمت۔ ان پر غور کرنا۔ فحصہ، زید بن ارقم کہتے ہیں، آگے حدیث کے الفاظ ہے، فرماتے فحصہ علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ نبی علیہ السلام نے کافی دیر تک تفصیلی گفتگو کی کتاب اللہ کے بارے میں، کافی گفتگو کی۔ ثم قال، اس کے بعد فرمائے لوگو آخری بات سن لو، وَأَهْلُ بَيْتِي،
اور دوسری چیز اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا، اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا۔ آگے فرما لوگو اذکرکم اللہ فی اہل بیت، لوگو میں اپنے اہل بیت کے بارے تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، لوگو میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ان کو دکھ نہیں پہنچانا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کی گستاخی نہیں کرنی، ان کا جو مقام ہے اہل بیت کا وہ مقام ان کو دینا۔ میں سمجھتا ہوں اہل بیت کی عظمت کے لیے یہ حدیث بڑی جامع اور معنی ہے کہ 3 مرتبہ، حالانکہ نبی علیہ السلام کا 1 مرتبہ فرمان کافی ہے۔ آپ کہہ دیتے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ لوگو میں اپنے اہل بیت کے بارے تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بات کافی تھی۔ لیکن 3 مرتبہ آپ کو فرمانا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام میں اہل بیت کا ایک مقام ہے، اہل بیت کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، جس کو آگے چل کے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل بیت کے کیا مقام ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کے مقام کو، عظمت کو، شان کو سمجھتے تھے، سمجھتے تھے۔ اگر دنیا کا کوئی شخص کہتا ہے صحابہ کرام نے اہل بیت کی توہین کی، اہل بیت کا احترام نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی دین اسلام کے علوم سے دوری کی دلیل ہے، ناواقفی کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے، جائیں صحیح بخاری اٹھائیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے آخری جملوں پر غور کریں، کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلافت کے پہلے خطبے کے آخری الفاظ کیا ہے؟ فرمایا لوگو ارکبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت، لوگو جب معاملہ اہل بیت کا ہے تو محمد مصطفیٰ کا احترام کیا کرو، محمد مصطفیٰ کا لحاظ رکھا کرو، محمد مصطفیٰ کا لحاظ رکھا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ احترام کرتے تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، حد درجہ احترام کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور آپ نے قرآن کریم کی آیت جو سورہ مومنون میں ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اب دنیا کے تعلق، دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے، دنیا کا حوالہ نہیں چلے گا، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا سسر ہے، کون کس کا داماد ہے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے،
اور یہ وہ تفسیر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جس میں الفاظ محمد الرسول اللہ کے، مفہوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، علامہ البانی اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے، لوگو کل سبب و نسب، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ لوگو کل قیامت کے دن تمام لوگوں کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمام لوگوں کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن فرمایا اگر کسی کا ایمان ہوگا، شرط ہے ایمان کی، اگر ایمان ہوگا اور اس کا رشتہ میرے ساتھ نسبی ہوگا یا سببی ہوگا تو وہ رشتہ اللہ قیامت دن ختم نہیں کرے گا۔ یہ اعزاز اللہ کی مخلوق میں اللہ نے کس کو دیے؟ محمد الرسول اللہ کو، کہ آپ کا سببی رشتہ یا نسبی رشتہ قیامت کے دن منقطع نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا، شرط ایمان کی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ سے منسلک ہے سببی حوالے سے یا نسبی حوالے سے، خونی حوالے سے یا سببی حوالے سے، میں اگر کسی کا داماد ہوں، کوئی میرا فضول ہے، یہ سببی رشتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ رشتے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ایمان ہے تو محمد کے ساتھ یہ تعلق ان کو فائدہ دے گا۔ اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اہل بیت کے ساتھ رشتے کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن بھی یہ رشتہ قائم آ جائے، اسی رشتے کو قائم کرنے کے لیے، اس کڑی میں اپنے آپ کو پرونے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے پاس گئے تھے۔ سیدنا عمر کو کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، وہ شادی شدہ تھے، وہ صاحب اولاد تھے، لیکن اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو قائم کرنے کے لیے سید عمر بن خطاب سید علی کے پاس آئے تھے۔ اے علی، ام کلثوم کے حوالے سے آیا، ام کلثوم کے حوالے سے آیا، درخواست رکھتے ہیں تاکہ اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤں، تاکہ قیامت کے دن میرا محمد کے ساتھ رشتہ قائم رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی نے قبول کر لیا، اس لیے سید عمر کون ہیں؟ داماد علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک رشتہ ہے۔ تو یہ چند باتیں آج عرض کر پایا ہوں اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے۔ ترتیب میں آنے والے خطبے میں انشاءاللہ لفظ اہل بیت پر دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس کے بعد پھر بتاؤں گا اہل بیت میں کون ہیں، پھر آخر میں اہل بیت کے بعض اشخاص، بعض ہستیوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے، ان کا احترام کرنے، اور ان کا احترام کے ساتھ ساتھ ان کے من جملہ اہل بیت نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔